السلام علیکم ناظرین کرام، ٹائم لائن سینیمیٹک چینل کی جانب سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو کرش اورحان سیریز کی اس نہایت اہم، حساس اور سنسخیز موڑ پر مبنی ہے جس نے ہر پن کو بے چین کر رکھا ہے، کیونکہ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے جا رہے ہیں جو ہر ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ آخر اورحان کو ہیکرز کے چنگل سے کون بچائے گا۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ ایسی چونکا دینے والی اور زبردست ڈیٹیل سامنے آئی ہے جنہیں جاننے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ کہانی اس بار بالکل نیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ سب سے پہلے ایک بات واضح کر لیتے ہیں کہ اس مرحلے پر پلاڈیوس غدار نہیں ہوگا، بلکہ ہیکٹر کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ اورحان پر وار کرے گا، جو دراصل اورحان اور پلاڈیوس کی باہمی منصوبہ بندی کا حصہ ہوگا۔ اگرچہ منصوبے کے مطابق بوران سردار اور کچھ سپاہی واقعی پہنچ چکے ہیں، لیکن امکان یہی بھی ہے کہ اورحان نے دوسری سپاہیوں کے کسی اور راستے سے حملے کی ذمہ داری دی ہو جو بالآخر اسے بچائیں گے۔ اگرچہ اس امکان کا تناسب تقریباً 30% بنتا ہے، جبکہ اصل نقطہ ہم آخر میں ایکسپلین کریں گے، مگر اس سے پہلے ٹریلر کا ریویو ضروری ہے تاکہ آپ پوری کہانی کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ ٹریلر میں ایک اور سوال بھی ابھرتا ہے جب ہم پلاڈیوس اور ہیکٹر کو ایک ہی جگہ کھڑے دیکھتے ہیں، اور ہیکٹر پلاڈیوس سے صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ مقدس معبود کے لیے تمہیں ایک جان دینی ہوگی۔ اب یہ جان کس کی ہے اور یہ مطالبہ کس کے بارے میں ہے، اس راز سے ہم اگلی ویڈیو میں مکمل پردہ اٹھائیں گے۔ تاہم یہ ڈائلاگ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس وقت پلاڈیوس اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہیکٹر کے حکم پر چل رہا ہے اور اسی کا اعتماد بھی حاصل کر چکا ہے۔ لیکن یہ ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ پلاڈیوس اورحان کو بچانے والا نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو ٹریلر کا آغاز ایک زبردست سین سے ہوتا ہے جہاں شہزادی اسپورجا مقدس معبود کی سپاہیوں سے لڑتی دکھائی دیتی ہے، اور وہ کمانڈر کو للکارتے ہوئے کہتی ہے کہ نہ میں تمہارے سامنے سر جھکاؤں گی اور نہ تمہارے پیچھے آنے والوں سپاہیوں کی۔ یہ الفاظ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اسی لمحے اورحان اپنی سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں اندازہ لگایا تھا۔ اورحان شہزادی کو بچاتا ہے، اور یہاں ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے کہ دیپنے کی غداری ابھی تک ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ اورحان واضح حکم دیتا ہے کہ دیپنے اور شہزادی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آگے ہم ہیکٹر اور پلاڈیوس کا وہی سین دوبارہ دکھایا جاتا ہے جہاں جان کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور پھر منظر بدلتا ہے اور فاطمہ خاتون اور پلاڈیوس جنگل میں نظر آتے ہیں، جہاں پلاڈیوس تاجر کے لباس میں فاطمہ خاتون سے کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا تم نہیں آؤ گی۔ اس سین میں ایک نہایت اہم اور دلچسپ ڈیٹیل چھپی ہوئی ہے جسے ہم اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے، کیونکہ یہ خاصی توجہ طلب ہے۔ ٹریلر کا سب سے خطرناک لمحہ وہ ہے جہاں شہزادی اسپورجا اورحان پر خنجر سے وار کرتی دکھائی دیتی ہیں، مگر ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ یہ حملہ دراصل اورحان پر نہیں ہوگا، بلکہ شہزادی غلط فہمی میں سامنے موجود شخص کو معبود کے شہسواروں کا کمانڈر سمجھ کر وار کر بیٹھے گی، جبکہ حقیقت میں وہاں اورحان ہوگا اور اسی غلطی کا فائدہ اٹھا کر کمانڈر فرار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اورحان اور شہزادی کے درمیان شدید تنازع کھڑا ہو جائے گا، جہاں شہزادی اورحان کو الزام دے گی کہ تمہاری وجہ سے وہ کمانڈر بھاگ نکلا اور تم ہیکٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اور یہ سین ٹریلر میں ہم نے دیکھا ایک خیمے کے اندر۔ اسی دوران ایک زبردست اور طاقتور انٹری ہوتی ہے نیولی پر خاتون کی، جو مکمل جنگی لباس میں نظر آتی ہے، اور یہ منظر اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ آنے والی اقساط میں محاذ مزید گرم ہونے والا ہے۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ اورحان کو بچائے گا کون؟ ٹریلر کے ایک سین میں ہم نے واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ نیولی پر خاتون جنگی لباس میں خیمے میں داخل ہوتی ہے، جو کسی صورت معمولی بات نہیں۔ ہمارے سامنے آنے والی ڈیٹیل کے مطابق پہلی نیولی پر خاتون بوران سردار اور دوسری سرداروں کو جال سے آزاد کریں گی، پھر نیولی پر اور بوران سردار مل کر ہیکٹر کے شکنجے سے اورحان کو نکالیں گے۔ اس کے بعد یا تو شہزادی کو بھی بچا لیا جائے گا، یا 70% امکان یہ ہے کہ نیولی پر اورحان کو لے کر قبیلے واپس آئے گی، جہاں شہزادی اسپورجا بھی موجود ہوگی، اور پھر اورحان اور اسپورجا کے درمیان کسی بات پر تنازع ہوگا، اور اسی کے بعد شہزادی پر حملے والا سین آئے گا جس کا اشارہ ہمیں ٹریلر میں ملتا ہے۔
اور اسی دوران نیولی پر خاتون کی مداخلت کا سین بھی دکھایا گیا ہے۔ اب ناظرین کرام، سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اس تھیوری پر کتنی فیصد یقین کیا جا سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر مجموعی طور پر سیریز کی بات کی جائے تو سچ یہ ہے کہ بزداق ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں کہانی کو حد سے زیادہ الجھا چکا ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے اور کبھی محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ بکھر رہا ہے۔ اگرچہ کچھ سین واقعی اچھی تخلیق کی جا رہی ہے اور ٹریلر میں عثمان غازی کی وصیت سننا کہ مجھے برسا میں ایک گنبد کے ساتھ دفن کیا جائے کم از کم کہانی کو برسا کی سمت ضرور لے گیا ہے، مگر پیلاڈیوس کے کردار کو زبردستی پلس لیول پر لے جانے کے چکر میں اس کہانی پوری طرح متاثر ہوئی ہے، کیونکہ اب وہ ہیکٹر کے حکم پر چلتا ہوا ایک غلام سا دکھائی دیتا ہے جو آنے والی اقساط میں سیریز کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ محبت کے شہسواروں کی انٹری نے بھی ڈرامے کو کمزور کیا ہے اور آگے جا کر یہ کمزوری مزید واضح ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ پیلاڈیوس کا کردار کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور مین ویلن اور اصلی کمان محبت کی سپاہیوں کے پاس ہے، نہ کہ تاریخی طور پر بازنطینیوں کے ہاتھ میں۔ جہاں تک مرتیازی اولو کی اداکاری کا تعلق ہے تو وہ بلا شبہ ترکی کے بہترین اداکاروں میں سے ایک ہے، اور مسئلہ اداکاری کا نہیں بلکہ مکمل طور پر کہانی کا ہے، کیونکہ اب نہ نائٹ ٹیمپلر کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے کردار کو کوئی واضح رخ دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر آنے والی اقساط میں ہمیں بڑی حقیقت کے قریب اور بھرپور جنگیں دیکھنے کو ملے تو شاید سیریز کچھ حد تک سنبھل جائے گی۔ ناظرین کرام، اس ٹریلر میں بے شمار چھپی ہوئی ڈیٹیل موجود ہے اور انشاءاللہ کل ہم ان سب پر ایک مکمل اور تفصیلی ویڈیو لے کر آئیں گے۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ٹائم لائن سینیمیٹک کے ساتھ جڑے رہیے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔